اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو ڈیولپ ہونے میں کئی ہزار سال لگتے ہیں، ہزار سال لگ جاتے ہیں کہ کسی کلچر اور ثقافت کو ڈیولپ ہوتے کسی قوم کی، تو وہ جا کے تہذیب بنتے ہیں۔ سکندر اعظم جب اس نے ایران فتح کیا نا، دارا کو شکست دی، تو جب وہ ایران میں داخل ہوا، اس کی فوج داخل ہوئی، تو وہ فوج جو ہے وہ کہتی کہ ہم جنت میں داخل ہو گئے۔ آپ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گرائے تو جیپنیز پوری ایک کلچر ہے، پوری ایک ثقافت ہے، تہذیب ہے جاپانیوں کی، تو کیا ختم ہو گئے جاپانیوں کی نسل ختم ہو گئی؟ جاپانیوں کا وہ تو نئی طریقے سے دنیا کے اوپر آ کے رول کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ ناظرین، ایک دنیا کی ایک بہت بڑی طاقتور ملک ایک سربراہ نے دھمکی لگائی ہے کہ اگر معاہدہ نہیں ہوا تو میں ایران کی جو تہذیب ہے، اس تہذیب کو ختم کر دوں گا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ لفظ آپ حضرات کی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی کوئی کسی کو دھمکی لگا رہا ہے، وہ یہ لگا ہے نا کہ بھئی میں ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، یا رجیم کو ختم کر دوں گا، یا صاحب اقتدار لوگوں کو ختم کر دوں گا، میں شکست دے دوں گا، میں تباہ کر دوں گا، میں برباد کر دوں گا، یہی ہے نا بھئی، اس قسم کی ہے کہ لیکن یہ کیا بات ہے کہ جی میں ایرانی تہذیب کو ختم کر دوں گا، یعنی صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا؟ تو آپ حضرات کو پتہ ہے تہذیب کس کو کہتے ہیں؟ تہذیب کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بنیادی چیز میں آپ کو گزارش کروں کہ جو بھی تہذیبیں ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے کلچر، ثقافت۔ کلچر کیا ہے، ثقافت کیا ہے، رہن سہن۔ آپ مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، جیسے میرا پہلا سفر جو ہے وہ ہوا تو سعودی عرب کا تھا۔ تو جب میں سعودی عرب گیا تو 1 مہینے کے لیے گیا، تو ہم نے جا کے دیکھا کہ بھئی سعودی لوگ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، وہ بات کس زبان میں کرتے ہیں، ان کا رہن سہن کا طریقہ کیسا ہے، کھاتے کیا ہیں، اور ایک دوسرے سے ملتے کیسے ہیں، ان کی خوشی غمی کیسے ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ اسی طرح میں سری لنکا گیا۔ جب سری لنکا گیا تو سری لنکا کی جنگلوں میں، گاؤں میں، ناولا پیٹی، نورولیا، جافنا، مجھے آج تک یاد ہے، 1 مہینے تک ہم پھر رہے، وہ گاؤں میں، دیہاتوں میں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یار لوگ کیسے رہتے ہیں یہاں پہ، کس طریقے سے جو ہے وہ لوگ کھاتے کیا ہیں، پہنتے کیا ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کلچر۔ کیونکہ میں نے 1 مہینے کا پورا مطالعاتی سفر کیا ازبکستان کا 1996 میں، یعنی 1 مہینے تک میں سمرقند، بخارا، ترمز، تاشقند، ایک جگہ ہم نوجوان تھے، اور دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ان کا کلچر کیا ہے، ان کا رہن سہن کیا ہے، کس طریقے سے۔ تو ایک تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ ایک کلچر ہوتا ہے، ایک ثقافت ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے، فوڈ ہوتا ہے، رہن سہن ہوتا ہے، لباس ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تہذیب۔ یہ جو کلچرز ہیں نا، دنیا میں ہزاروں ہیں، اور ہر ملک، ہر قوم، ہر خطے کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، ثقافت ہوتی ہے۔ لیکن جو تہذیبیں ہیں وہ بہت، یعنی تھوڑی تہذیبیں ہیں، یعنی چند ملکوں کی، جیسے آپ دیکھ لیں کہ چائنیز سویلائزیشن، اب چائنیز ایک پوری ایک تہذیب ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو ڈیولپ ہونے میں کئی ہزار سال لگتے ہیں، ہزار سال لگ جاتے ہیں کہ کسی کلچر اور ثقافت کو ڈیولپ ہوتے کسی قوم کی، تو وہ جا کے تہذیب بنتے ہیں۔ اسی طرح ایران جو ہے، ایرانی ایک تہذیب ہے۔ آپ ایران چلے جائیں، میں نے ایران کے سفر نامے پڑھے ہیں، میں گیا نہیں، میری بڑی خواہش تھی جانے کی۔ تو اس کی جو ثقافت ہے، جب الیگزینڈریا، سکندر اعظم جب اس نے ایران فتح کیا نا، دارا کو شکست دی، تو جب وہ ایران میں داخل ہوا، اس کی فوج داخل ہوئی، تو وہ فوج جو ہے وہ کہتی کہ ہم جنت میں داخل ہو گئے۔ یعنی انہوں نے جو کلچر، جو رہن سہن، جو ثقافت، اور جو لوگ، اور ان کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، بات کرنا، ان کا لباس اور ان کی زندگی اور ان کا رویہ، وہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ان کا بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسا، عورتیں، مرد، یہ تو وہ کہتی تھی آرمی کے بس ہم بھائی ہم نے جنت مل گئی، ہم نے جو دنیا فتح کرنی تھی کر لی، اب ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ تو لہذا یہ کوئی ٹرمپ کو یہ بات سمجھا دے، یہ اتنا بڑا ملک کا صدر ہے، وہ اس نے کوئی تاریخ نہیں پڑھی، اس نے کوئی پڑھا نہیں ہے کہ بھئی ہسٹری نہیں پڑھی، بھائی تو ہسٹری تو پڑھ، تو کیا بات کر رہا ہے بیوقوف آدمی، تو بول کیا رہا ہے؟
تو کیا سمجھتا ہے کہ بم گرانے، آپ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گرائے تو جیپنیز پوری ایک کلچر ہے، پوری ایک ثقافت ہے، تہذیب ہے جاپانیوں کی، تو کیا ختم ہو گئے جاپانیوں کی نسل ختم ہو گئی؟ جاپانیوں کا وہ تو نئی طریقے سے دنیا کے اوپر آ کے رول کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو لہذا یہ باتیں تھوڑی سی جو ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے.